اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. یہ نمرود کا غالباً تذکرہ ہے. اے پیغمبر کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. قال انا احیی و امیت، وہ جواب میں کہنے لگا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اس کو کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے، یو آر فری، اور دوسرے کے بارے میں کہا گردن اڑا دو اس کی، اور کہا کہ انا احیی و امیت، میں زندگی اور موت دیتا ہوں. اب میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ بحث شروع کر دیتا کہ ایسا نہیں ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نئی دلیل دی اور زبردست دلیل دی، اس کا منہ بند کر دیا. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم فرمانے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ، یا اسی طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کہا تھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا. او یا آپ نے غور نہیں کیا کالذی، اس شخص کے بارے میں مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ جب فلسطین اجڑا پڑا تھا تو وہاں سے اپنے گدھے پر سوار گزرے اور وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے اترے نیچے، اور بستی اجڑی ہوئی بستی نظر آئی. تو پھر دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، قالا، کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ بلا اس بستی کو اس کے بالکل ویران ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، آباد کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے وہاں پر سلا دیا، یعنی موت دے دی، سلا دیا. ثم بعث، اور پھر 100 سال کے بعد انہیں اٹھا کے جگایا اور پوچھا قال کم لبثت، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے. اصحاب کہف جو تھے وہ 309 سال اس غار میں رہے تھے، تو جب اٹھے تو ایک نے کہا کہ کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہا یومن او بعد یوم. قالوا بسنا بعد یوم، وہاں تو انہوں نے یہ فرمایا تھا نا کہ ہم دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، 2-4 گھنٹے آرام کیا ہے، لیکن وہ تو 309 سال ٹھہرے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ نہیں کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور دیکھو اپنے ٹفن کو جس میں کھانا اور پانی ہے کہ وہ بسے نہیں ہیں. وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ گدھا جو تھا اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر گوشت چڑھا اور وہ زندہ گدھا بن گیا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس،
اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها, ذرا گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, ہم انہیں کیسا کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما, اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له, تو جب ان پر حقیقت عیاں ہو گئی, قال اعلم, تو کہنے لگے میں جان گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے پیغمبر یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تم مانتے نہیں؟ قال بلا, حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں ربا میں مانتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی, میں تو بس صرف اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لو, فسرہن, انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو, الیکا, اپنے آپ سے, ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر یہاں تو یہ کہا ہے کہ ان کو 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا, پھر ان کو بلاؤ وہ بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. اس میں منکرین حدیث جو معجزات کے منکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی 4 پرندے لو, ان کو مانوس کرو, اور 4 مختلف پہاڑوں پر ان کو بٹھا کر پھر اپنی طرف بلاؤ تو بھاگتے ہوئے. یہ کون سی نئی بات ہے؟ کہ ہمارے سارے کبوتر باز جو ہیں وہ اپنے کبوتروں کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں, اور بلانا کیا, ایک سیٹی مارتے ہیں اور سیٹی کو پہچان کر ان کے کبوتر جو ہے بھاگتے ہوئے ان کی طرف چلے آتے ہیں. یہ اصل میں کیا تھا, یعنی مردوں کو زندہ کرنا پوچھا تھا نا, کہا گیا تھا کہ ان 4 کو ذبح کرو, پھر ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے 4 ٹکڑے اس کے حصے بنا کر 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر رکھ دو, اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ اپنی طرف, تو یہ زندہ ہو کر تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لینا کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, كَمَثَلِ جَنَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ, ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ 7 چھلیاں اگائے. یعنی یہ جو گندم اب کٹائی ہو رہی ہے کہ جا کر آپ دیکھیں تو ایک دانہ جو ہے بویا جاتا ہے, اس سے ایک پودا نکلتا ہے, اور اس سے کئی چھلیاں جو ہے وہ ایک پودے پر لگتی ہیں, اور ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی دانہ ہو کہ جس سے اگیں 7 چھلیاں, اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر چھلی میں 100 دانے ہوں, یعنی 700 دانے ہو گئے ایک دانے سے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا, سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس کو جتلاتے نہیں ہیں, اور نہ ہی اس کی بنیاد پر جس کو دیا اس کو ستاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم. قول معروف و مغفرت, میٹھا بولنا اور معافی مانگ لینا بہتر ہے. اس صدقے سے, من صدقت یتبع ھذا, اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو, تنگ کیا جائے, تکلیف پہنچائی جائے. ابھی یہ جو کورونا وائرس کا کرائسس ہے, اس میں کئی سوشل میڈیا پر بھی پوسٹیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی, اور ویسے بھی یعنی کوئی غریب آدمی راشن لے رہا ہے, اس کی باقاعدہ اخبار میں تصویر چھپ رہی ہے, تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ کیا رہ گئی؟ وہ اپنے خاندان والے کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ یعنی اس کی نسلوں کے لیے بھی وہ ایک شرم کی بات ہوگی کہ کہیں وہ سوشل میڈیا پر یا کسی جگہ پر کوئی تصویر پڑی ہوگی, کل کو بچے کھاتے پیتے بھی ہو جائیں گے,
لیکن کوئی ان کو کہا جائے تیرا دادا اے تیری نانی ہے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اذیت والی چیزیں جو ہوتی ہیں. یا کہ جو اگے بھی تن دیتا سی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلے سال والا جتلا بھی دیا اور اس پر احسان بھی چڑھا دیا. اس سے کیا ہے؟ انسان اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. قول معروف و مغفرت، میٹھا بول بولنا اور معافی مانگ لینا. یہ ہمارے بزرگوں کی روایت آپ سب کو یاد ہوگا، جو بھی میرے ہم عمر لوگ ہیں یا مجھ سے کچھ بڑے یا چھوٹے ہیں، کہ ہمارے بڑے جب کسی کو نہ دینا ہو تو اس سے معافی مانگتے تھے کہ بابا معاف کرو، بھائی معاف کرو، بیوی معاف کرو، بیٹا معاف کرو. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کہ تمہارا مجھ پر حق ہے، I'm sorry کہ میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، مجھے معاف کر. تو قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور ٹالریٹ کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. دیکھیے ایک ہی بات پر ایمفیسس کتنا ہے. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کیا کرو، باطل نہ کیا کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس شخص کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ایسے ہے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایک پتھر کی ہے، ایک چٹان کی ہے کہ جس پر کچھ تھوڑی سی مٹی ہے اور اس پر اس نے کوئی چیز اگائی ہے. فاصابہ وابل، ذرا زوردار می آئے گا، فترکہ صلدا، اور اس کو بالکل صاف کر دے گا، سب کچھ بہ جائے گا اس کے اوپر سے. لا یقدرون علی شیء، اور انہیں کسی چیز پر بھی قدرت نہیں ہوگی، مما کسبوا، اپنی کمائی پر. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کے پورے ثبات کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ. کمثل جنت بربوۃ، کسی اونچے مقام پر ایک باغ کی ہے. ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں. جیسے یہ ربوہ ہے چنیوٹ کے ساتھ، سیلاب آتا ہے تو چنیوٹ ڈوب جاتا ہے اور ربوہ نہیں ڈوبتا، اس لیے نہیں کہ وہاں مرزائی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اونچے مقام پر ہے، ٹیلا ہے. کمثل جنت بربوۃ، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے کہ جو ٹیلے پر ہے. اصابہ وابل، اس پر زوردار میم بسے، فاتت اکلھا ضعفین، تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، اس کی پروڈیوس دگنی ہوتی ہے. فَإِن يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور زور کی بارش نہ بھی پڑے، تھوڑی سی فوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اسے ہر قسم کی پروڈیوس ملتی ہو، پھل آتا ہو ہر قسم کا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہو. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کچھ کمزور کم سن بچے ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور اس باغ پر اچانک کوئی آگ کا بگولا آ جائے. فَاحْتَرَقَتْ، اور جسے جلا کر راکھ کر دے، تو پھر اس پر کیا بیتے گی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پروڈیوس کیا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ،
تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور مت قصد کرو، مت ارادہ کرو ایسی بری چیز اللہ کے راستے میں دینے کا، خرچ کرنے کا، جو تم خود لینا کبھی گوارا نہ کرو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی سے کام لو اس معاملے میں، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ حمد کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے، مفلسی سے، غربت سے ڈراتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے، یعنی فحش جو ہے وہ بڑے گناہ کو بھی کہتے ہیں، اور بے حیائی جسے عام ہم ولگیرٹی کہتے ہیں یا obscenity کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں۔ جب انسان پر فقر جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو وہ پھر بے حیائی پر بھی اتر آتا ہے۔ کوئی عورت جسم فروشی کو خود گوارا نہیں کر سکتی، وہ کب جسم فروشی کرے گی کہ جب وہ اپنے اوپر فقر و فاقے کو اور تنگ دستی کو سوار کر لے گی کہ اوہو میں تو بھوکی مر گئی، اوہو میں تو بالکل بیکاری ہو گئی، اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے بخشش کا اور مہربانی کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے دانائی عطا کی گئی، وزڈم عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا، ہائیسٹ گڈ۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی، سینسیبل لوگ، دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو گے، اعلانیہ کرو گے، فنعما ہی، تو بھی خوب ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اخفاء کے ساتھ چھپا کر کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے سے انہیں فقراء تک پہنچا دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، ان ریٹرن اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، کسی کو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے راہ راست پر لاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے بھلے کو، وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ پورا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خاص مد ہے کہ جو غریب دکھتے ہیں اور جو لپٹ کر مانگتے ہیں، مانگنے والے وہ تو لے ہی لیتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے راستے میں گھر جاتے ہیں، جن کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی پروفیشن بھی نہیں ہوتا کہ جس سے ان کی کوئی ارننگ ہو رہی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کو کوئی اکا دکا نظر آ جاتے ہیں ایسے، خاص طور پر یہ مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے جو اساتذہ ہیں، بڑی قلیل تنخواہیں ہیں ان کی، لیکن بہرحال وہ دین کے کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ وہ سیاسی نہیں ہے کہ ان کو مراعات ملے، اور وہ فتویٰ فروش نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائے، بس دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ اس طرح اور لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر بھی جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں، گرے بیٹھے ہیں، لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے، ٹائم نہیں رکھتے۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، کیونکہ وہ کسی سے لپٹ کر مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، سوال کرنے سے
جھجکتے ہیں تو کوئی احمق آدمی انہیں کھاتا پیتا سمجھتا ہے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو انہیں. لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان سے نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کا، دس may not happen، اور غم ہوتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا. تو نہ انہیں کوئی فیئر ہوگا نہ ریگریٹ ہوگا. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين